ایسے تو بہت سارے سائنس ہیں. امام مہدی جو ہے رحمہ اللہ، ان کے آنے سے پہلے اس دنیا میں 4 میجر چیزیں ہو رہی ہوں گی. پہلا، عراق اینڈ سیریا ول بی ان ٹائٹ سیج. اللہ کے نبی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. آج کل عراق اور سیریا کے حالات دیکھیں آپ، کیا حالات ہیں سبحان اللہ. سیریا میں ملک ٹوٹے پڑے ہیں. رشیا سیریا پہنچا ہوا ہے، امریکہ سیریا پہنچا ہوا ہے، ترکی سیریا میں انویسٹ کر رہا ہے، ایران سیریا پہنچا ہے، پوری دنیا کے ممالک سیریا میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا کہ جب سیریا میں خیر نہ رہے پھر پوری امت میں خیر نہیں باقی رہے گی. صحابی نے مجھے رسول اللہ فتنوں کے دور کی بات چل رہی تھی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں کہاں ہجرت کروں؟ انہوں نے کہا گو ٹورڈ سیریا، گو ٹورڈ سیریا. سیریا کی بہت احادیث ہیں اس بارے میں، اینڈ دیٹ از the ریزن پوری دنیا کی نظریں سیریا پہ. اور عراق کے کیا حالات ہیں؟ کیا عراق سیج میں ہے یا نہیں ہے؟ ٹائٹ سیج سبحان اللہ. ایک بات قیامت کے نشانیوں کے بارے میں ہمیشہ یاد رکھیں، ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنے دور میں ان کو ایگزیکٹلی اپلائی کریں وداؤٹ نو ڈاؤٹ کہ یہی وہ ٹائم ہے. ایسا کبھی نہیں کرنا. وی کین سے کہ اٹ لکس لائک دس از دا ٹائم اٹ از ہیپننگ واللہ تعالی عالم. ہو سکتا ہے کہ نہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ بھی ہو، لیکن سائنس یہ شو کر رہے ہیں. کیونکہ جب ہوتا کیا ہے کہ ایک سائن کے بعد کسی اور سائن نے فالو کرنا ہوتا ہے لیکن وہ نہیں کرتا تو پھر ہم کہتے ہیں یہ تو حدیث ہی ٹھیک نہیں ہے، اور انسان جو ہے نا دین کو چھوڑنے پہ وہ ہو جاتا ہے. لیکن دس ول ہیپن وداؤٹ اے شیڈو آف اے ڈاؤٹ. دس ول ہیپن کمثل فلق الصبح، جس طرح سورج نکلا ہوا ہوتا ہے. سو عراق اینڈ سیریا ول بی ان اے ٹائٹ سیج. دوسری چیز، ظلم اور زیادتی عام ہوگی، حتیٰ کہ ایک اندھا انسان بھی کہے گا کہ ظلم عام ہے. جس کو کچھ نظر بھی نہیں آتا اس سے پوچھا جائے گا ظلم ہے، لیکن ظلم بہت زیادہ ہے. آج آپ دیکھ لیں سبحان اللہ، ہمارے چھلی والے سے لے کے، ہمارے سبزی والے سے لے کے، فروٹ والے سے لے کے حکمران تک سب دیکھ لیں. جس کو 100 روپے کی چوری کر سکتا ہے وہ 100 کی چوری کر رہا ہے، اور جو لاکھوں کی کر سکتا ہے وہ لاکھوں کی چوری کر رہا ہے. دوسرا سائن. تیسرا سائن فرمایا کہ مہدی کے آنے سے پہلے لوگ جو کہ شیپرڈز ہوں گے، جو کہ جن کے پاؤں میں جوتے نہیں ہوں گے اور کپڑے جو ہے نا ان کے پھٹے پرانے ہوں گے، وہ کیا کریں گے؟ ڈیزرٹس میں لمبی لمبی بلڈنگز بنائیں گے، اور ولیجز کو جو آلریڈی بلٹ ولیجز ہیں ان کو تباہ کر دیا جائے گا. آج آپ دیکھ لیں سبحان اللہ پوری دنیا میں، اور سیریا تباہ کیا جا رہا ہے، الیپو تباہ کیا جا رہا ہے، برما تباہ کیا جا رہا ہے، کشمیر کو تباہ کیا جا رہا ہے. جو آلریڈی بلٹ ولیجز ہیں جہاں پر لوگ رہ رہے ہیں عرصے سے، ان کو تباہ کیا جا رہا ہے اور بڑی بڑی بلڈنگز بنائی جا رہی ہیں. اور ایک فورتھ سائن جو کہ اللہ نے فرمایا کہ 3 sons of خلفاء will fight over a treasure beneath the Kaaba. 3 خلفاء کے بیٹے آپس میں لڑیں گے over a treasure beneath the Kaaba. By the way، کیا آپ کو پتہ ہے کہ as we speak as of today کعبہ کے نیچے ایک سونے اور چاندی سے بھرا ہوا ایک ٹریجر موجود ہے، لیکن اس کو نکالے گا کون؟ ابسینے کا وہ حبشی انسان ذوالفقارین. اس سے پہلے کوئی نہیں نکال نہیں سکے گا. لیکن اس حدیث میں جس ٹریجر کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ ٹریجر نہیں ہے. علماء کہتے ہیں کہ دس حدیث از ٹاکنگ اباؤٹ دا خلافہ، دا رولرشپ، اور ہم اس حدیث پہ مزید انشاءاللہ آگے بات بھی کریں گے. سو واٹ ول ہیپن از treaty between Muslims and Romans. اللہ نے فرمایا کہ لا تقوم الساعہ، قیامت کا دن قائم نہیں ہوگا حتیٰ کہ مسلمان اور رومنز will have a treaty. وہ اکٹھے ہو جائیں گے and they will fight against an enemy which is min wara'ihim, which is a common enemy which is behind them. مسلمان اور رومنز آپس میں ٹریٹی کریں گے and they will fight against an enemy min wara'ihim which is behind them. علماء نے سے مختلف تفاسیر بیان کی ہیں what is the meaning of min wara'ihim. Some said کہ it is their own made up enemy جس کو انہوں نے بنایا تھا ایک زمانے میں اپنے ایجنڈا کو یوز کرنے کے لیے، لیکن وہ ان کے خلاف ہو جائیں گے. اور دوسری نیریشن میں آتا ہے کہ min wara'ihim مطلب لوکیشن کے بارے میں بات ہو رہی ہے. مینز روم، what is Rome which is west and what is Muslims، یہ ایسٹ میں جو مسلمان ہیں ان سے پیچھے جغرافکلی ان سے پیچھے. واللہ تعالیٰ عنہ وہ کون لوگ ہوں گے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ تم اور رومنز ایک اینیمی کے ساتھ لڑو گے. کیا ہوگا اس میں؟ فَتُنْصَرُونَ وَتَغْلَبُونَ وَتَسْلَمُونَ، تم لوگ جیت جاؤ گے
تمہیں فتح نصیب ہوگی, تمہیں مال غنیمت ملے گا, اور تمہیں کچھ زیادہ ڈیمیج بھی نہیں ہوگا. فتنصرون, تم جیت جاؤ گے. وتسلمون, you will be safe with no much casualties. وتغنمون, اور تمہیں بہت سارا مال غنیمت ملے گا. And when you will be returning from the battlefield, ایک جگہ پہ جس کا نام ہے الدابق یا الاعماق, یہ جگہیں ہیں, یہ آج ہی موجود ہیں. وہاں پہ ایک کرسچن کراس کو ریز کرے گا اور کہے گا the cross has prevailed, ہمیں فتح کراس نے دی ہے. ایک جیلس مسلمان آئے گا, اس کو غصہ آئے گا, and he will break the cross and will say کہ لا الہ الا اللہ, ہمیں اللہ نے فتح دی ہے, ہمیں کراس نے فتح نہیں دی. اور اس چیز پہ کانفلکٹ شروع ہوگا, and that Christian will kill the Muslim, اور وہاں پہ ان کی ٹریٹی ختم ہوگی, and the great battle of ملحمۃ الکبریٰ اور the Armageddon will begin. صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے فرمایا کہ the Romans will gather under 80 flags, under 80 flags, and each flag will contribute 12,000 soldiers. You do the math. 9,60,000 لوگ رومنز کے ہوں گے. نیٹو alliances, مختلف ان کے alliances ہوں گے. each flag will contribute 12,000 soldiers, اور مسلمان بہت کم ہوں گے تعداد میں. یاد ہم نے بات کی تھی کانسٹینٹینوپل کو وہ کانکر کر لیں گے اور پھر ہم کریں گے. Imagine this huge number of people coming to Ad-Dabiq, which is جبل مجیدو, جہاں سے نکلا ارمجدون. ارمجدون کا جو لفظ ہے جبل مجیدو سے نکلا ہے بیسیکلی. وہاں پہ یہ فائٹ ہوگی اور وہ لوگ آئیں گے بیسیکلی یہاں پہ in huge numbers and will conquer Constantinople on their way, and they will gather here. اور اللہ کی فرمایا کہ اس بیٹل سے بدترین بیٹل ہسٹری میں نہیں ہوئی ہوگی, ہسٹری میں نہیں ہوگی. مسلمان بھی اکٹھے ہوں گے, مسلمان کے 3 گروہ بنیں گے. ایک گروہ ان کے ہیوج نمبر کو دیکھ کے ڈرے گا اور ان سے جا کے مل جائے گا. ان کے نمبر کو دیکھ کے ڈرے گا, کہے گا اب تو ہم مرے گئے, ان کے ساتھ مل جاؤ. اللہ کی فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی توبہ کبھی قبول نہیں کریں گے, ان کی توبہ کبھی قبول نہیں کی جائے گی. اس میں علماء لکھتے ہیں کہ یا تو وہ توبہ ہی نہیں کریں گے کبھی, یا وہ اسی جنگ میں مارے جائیں گے اور توبہ کرنے کا موقع نہیں ملے گا انہیں. دوسرا گروہ وہ ہوگا جس کو بولتے ہیں شورۃ الموت, the army of death. وہ آپس میں بیعت کرے گا اور وہ کہے گا کہ ہم نے ان کو ایک قدم آگے نہیں بڑھنے دینا, چاہے ہماری موت ہی کیوں نہ ہو جائے. مسلمانوں اس گروہ کو بھیجیں گے آگے, اور وہ جب گروہ آگے جائے گا تو صبح سے شام تک لڑیں گے حتیٰ کہ رات ہو جائے گی. دونوں فوجیں سوئیں گی اور دوبارہ صبح لڑائی شروع ہوگی حتیٰ کہ ان کو ختم کر دیا جائے گا. they will be martyrs and they will be the best martyrs. پھر مسلمان ایک اور گروہ بھیجیں گے شورۃ الموت کو, وہ صبح سے شام تک رومن سے لڑیں گے حتیٰ کہ رات ہو جائے گی. رات کو دونوں آرمی سو جائیں گی اور صبح جب اٹھیں گے اگلے دن ان کو بھی شہید کر دیا جائے گا. اور تیسرے دن بھی مسلمانوں کا ایک تیسرا جو یہ گروہ ہوگا یہ جائے گا ان سے لڑنے کے لیے. سارا دن لڑیں گے, رات ہو جائے گی, دے ول ریسٹ. اگلے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو مدد بھیجیں گے, اور وہ مدد ہوگی امت مسلمہ سے, اور اسپیشلی مدینہ سے ایک لشکر چلے گا انڈر دا لیڈرشپ آف محمد بن عبداللہ المہدی, اینڈ ہی ول جوائن دس آرمی. اور اس آرمی کے ساتھ وہ مل کے لڑیں گے اینڈ دے ول کانکر دا رومنز. اور اللہ کے نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو اس کے بعد کبھی فتنے میں مبتلا نہیں ہوں گے, ان کو فتنہ کبھی آپس میں نہیں لپیٹے گا. دے ول بی دا ٹرو مین. اور پھر کیا ہوگا, دے ول کانکر دا ارتھ. تغزون جزیرۃ العرب فیفتحها اللہ, تم لوگ جزیرۃ العرب پہ اسٹرائک کرو گے اینڈ اللہ ول اوپن اٹ فار یو. تغزون فارس فیفتحها اللہ, یو ول گو ٹو پرشیا اینڈ اللہ ول اوپن اٹ فار یو. تغزون رومیہ فیفتحها اللہ, یو ول گو ٹو روم اینڈ اللہ ول اوپن اٹ فار یو. تغزون قسطنطنیہ فیفتحها اللہ, یو ول گو ٹو کانسٹینٹینوپل اینڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ول اوپن اٹ فار یو. یہ جو اس سے پہلے جو آرمیگیڈن کی جنگ ہوئی ہوگی نا, اس میں اتنی کلنگ ہوگی کہ حدیث میں آتا ہے ہر خاندان کے 100 لوگوں میں سے 99 مر جائیں گے, ایک باقی رہے گا. اور اتنی فیئرس کلنگ ہوگی کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ اتنی بری بیٹل ہوگی کہ اوپر سے اڑتے ہوئے پرندے بھی
when they will cross the flanks of the Lashkar, they will die. They will fall, die. Subhanallah. Maybe because of atomic weapons, maybe because of the smells of dead bodies. Wallahu ta'ala alam.